بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز ناول دشمن۔ اس کے مصنف ہیں ایم الیاس اور اس ناول کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ دشمن، لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں ریسٹ ہاؤس میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ٹھٹک گیا۔ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ کر میں بھوچنکا سے رہ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر عالیہ اور ادریس ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لمحے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ کہیں یہ دونوں مل کر مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے۔ کیا ان میں آپس میں صلح ہو گئی ہے؟ پہلے تو میں سمجھا کہ نظر کا دھوکہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ عالیہ بھی شکاریوں والے لباس میں تھی۔ وہ اپنی اجلی رنگت کی وجہ سے یورپی عورت کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دل میں خود کو دلاسا دیا کہ شاید ان میں صلح ہو گئی ہے۔ ان کا آپس میں صلح ہو جانا میرے حق میں مفید تھا۔ نہ صرف میرے ہاتھ انسانی خون سے رنگنے سے بچ جاتے، بلکہ مجھے میری دستاویزات بھی مل جاتی۔ ان دونوں کے ملاپ سے میرے دل نے ایک انجانا سا صدمہ بھی محسوس کیا۔ ایک طرف خوشی ہو رہی تھی تو دوسری طرف صدمہ سا بھی ہو رہا تھا۔ سر، کونے والی ایک میز خالی ہے۔ ایک مستعد ویٹر نے مجھے سوچ میں ڈوبا پا کر میرے پاس آ کر اشارے سے بتایا۔ ان کی میز کے پاس کوئی میز خالی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میں وہاں بیٹھ جاتا تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ ان کے آس پاس کی تمام میزیں بھری ہوئی تھیں۔ کسی میز پر ایک کرسی بھی خالی نہ تھی۔ مجبوراً مجھے اس میز کی طرف جانا پڑا جو ویٹر نے بتائی تھی۔ میں وہاں جا بیٹھا۔ یہ میز ایسی تھی کہ میں یہاں سے انہیں باتیں کرتا دیکھ سکتا تھا۔ دونوں کے چہروں کے تاثرات بھی ان کے چہرے میری نظروں کی گرفت میں تھے۔ وہ دونوں اس وقت خون کے پیاسے جانی دشمن نہیں بلکہ میاں بیوی کی طرح لگ رہے تھے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے اور ادریس کی آنکھوں میں محبت بھری تھی تو عالیہ کی آنکھوں سے خود سپردگی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی جس نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ وہ چہک رہی تھی۔ وہ دونوں کو 1 گھنٹہ بعد اٹھے۔ کھانے کا بل ادریس نے ادا کیا۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باہر نکلے۔ کوئی آدھے گھنٹے تک چہل قدمی کرتے رہے۔ میں برآمدے میں بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ میں نے کچھ فاصلے پر عالیہ اور ادریس کے آدمیوں کو بھی مستعد پایا۔ وہ بندوقوں سے مسلح تھے۔ عالیہ اس سے رخصت ہو کر اپنے آدمیوں کے ہمراہ اپنے اسٹیمر کی طرف بڑھ گئی اور ادریس اپنے محافظوں کے ساتھ اپنی لانچ پر چلا گیا۔ کوئی 15-20 منٹ بعد میں ڈاک پر پہنچا تاکہ عالیہ سے جا کر ملوں اور اس سے پوچھوں کہ کیا ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں ادریس کا خون نہیں کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خون ہو جائے اور وہ مجھے قانون کے حوالے کر دے۔ ڈاک پر چھوٹی بڑی کشتیاں اور موٹر بوٹس بھی کھڑی تھیں۔ میں ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر چپو چلاتا عالیہ کے اسٹیمر پر پہنچا۔ کتوں نے مجھے دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیا۔ مسلح محافظ جو کھانا کھا رہے تھے وہ دوڑے چلے آئے۔ وہ مجھے اس حلیے میں پہچان نہ سکے۔ جب میں نے انہیں اپنی شناخت کرائی تب وہ مجھے اندر لے کر گئے۔ عالیہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ اچھا تو یہ تم تھے؟ میں نے تمہیں ریسٹ ہاؤس کی ڈائننگ اور اس کے برآمدے میں بھی دیکھا تھا۔ تم نے ہم پر مسلسل نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ تم نے اتنا شاندار بحروپ بھرا ہے کہ میں بھی نہیں پہچان سکی۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ صحیح تھا کیا؟ اگر آپ دونوں میں صلح ہو گئی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مبارک ہو۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ کبھی سچ نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کے درمیان صلح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بفرض محال اگر صلح ہو گئی ہوتی تو میں اپنے اسٹیمر پر واپس نہیں آتی، اس کی لانچ پر چلی جاتی۔ میں نے اور دنیا والوں نے جو دیکھا تو وہ کیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تم نے جو دیکھا وہ ایک دھوکہ تھا، فریب تھا، اداکاری تھی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے۔ دراصل ہم دونوں کے درمیان جو سرد جنگ جاری ہے اس کے بارے میں دنیا والے نہیں جانتے، نہ کسی کو پتہ ہے۔ ہم دونوں اندر ہی اندر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ یہ ہم دونوں کی مجبوری ہے کہ ہم کھل کر لڑ نہیں سکتے۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مجھ سے کہا کہ عالیہ اب تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گی۔ اب تم میرے جال میں پھنس چکی ہو۔ تم ہوٹل میں محض اتفاقیہ بچ گئی۔ یہاں میرے ساتھ کرائے کے قاتل آئے ہوئے ہیں۔ اب تمہاری ساری دولت، جائیداد اور زمینیں نہ صرف میری ہوں گی بلکہ ساری زندگی کے لیے میرے راستے کا پتھر ہٹ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتی ہوں۔ تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ اونچا اڑنے والا قبر کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ آپ ہوشیار رہیں، میں بھی آپ کی حفاظت کے لیے آس پاس موجود رہوں گا۔ کل صبح میں شکار پر جا رہی ہوں۔ ناشتے کے بعد نکلوں گی۔ ناشتہ ریسٹ ہاؤس میں ہی کروں گی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس پہنچا تو اس وقت 9 بج رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر میں نے عالیہ اور ادریس کو دیکھا۔ وہ دونوں آج پھر دشمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح، میاں بیوی کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ عالیہ نے جینز، فل بوٹ اور خاکی رنگ کی آدھی آستینوں والی قمیص پہن رکھی تھی
اس کے سر پر ہیٹ تھا۔ وہ گاؤں کی عالیہ بیگم سے یکسر مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ کرسی پر ان کی بندوقیں، تھیلے، دوربین اور تھرماس رکھے تھے۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں اور بھی شکاری ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ایک ایک کر کے شکاری ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں آئے تو انہیں دیہاتیوں نے گھیر لیا جو جانور بیچنے کے لیے آئے تھے۔ غیر ملکی شکاریوں نے بغیر کسی مول تول کے جانور خرید لیے۔ ہم وطن مول تول کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شکاری دو دو اور تین تین کے گروپس بنا کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ کچھ تو جیپوں میں چل پڑے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عالیہ ادریس کے ہمراہ شمال کی جانب چل پڑی۔ اس جانب ہرن کا شکار کثرت سے ملتا تھا۔ ادریس کے ساتھ عالیہ کا جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ معلوم نہیں عالیہ کی اس میں کیا مصلحت تھی، اس نے کیا سوچا تھا۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر سخت غصہ آیا۔ میں غیر محسوس انداز سے درختوں کی آڑ میں ہوتا ہوا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ادریس کا کوئی آدمی میرے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ کوئی نہیں تھا۔ ادریس نے شاید اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی۔ اس کا عالیہ کو ختم کرنے کا کیا منصوبہ تھا، بہت سوچ بچار کرنے پر بھی ذہن میں نہیں آ سکا۔ کوئی 2-3 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مچانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جگہ جگہ مچانیں بنی تھیں۔ ادھر شیر، چیتے، تیندوے اور ببر شیر بھی نکل آتے تھے۔ عالیہ یا ادریس نے کوئی جانور نہیں خریدا تھا۔ وہ دونوں ایک مچان پر چڑھ گئے تو میں بھی ایک ایسی مچان پر چڑھ گیا جہاں سے ان کے حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکوں۔ میری رائفل لوڈڈ تھی۔ میں دوربین سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں دوربین سے مختلف سمت پر شکار دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت دور ایک دو ہرن قلانچے بھرتے دکھائی دیے۔ سورج کی روشنی درختوں سے چھن رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ دھوپ میں بالکل تمازت نہ تھی۔ ہوا بھی بڑی فرت بخش چل رہی تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ بہت دور سے وقفے وقفے سے فائرنگ کی آواز تھوڑی دیر تک سنائی دیتی رہتی تھی۔ میں ہوشیار اور چونکنا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی منحوس واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور ادریس نہ صرف شاطر اور کمینہ خصلت تھا بلکہ بے رحم اور بے حد شفاق بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرن کا ایک بچہ کہیں سے قلانچے بھرتا ہوا ان کی مچان سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ یہ بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا بچہ تھا۔ اسے دیکھتے عالیہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ اسے پکڑنے کے لیے مچان سے اتر کے اسے چمکارتی ہوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس نے اپنی بندوق مچان پر ہی چھوڑ دی تھی۔ ہرن کے بچے نے اسے دیکھا تو وہ تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ عالیہ غیر محسوس انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ہرن کے بچے کے قریب پہنچی اور بجلی کی صورت سے جھپٹ کر اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بچہ گود میں سہما ہوا سا لگ رہا تھا۔ عالیہ اسے پیار کرنے لگی۔ تبھی بہت قریب سے بڑے زور کی شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ عالیہ بچے کو گود میں لے کر مچان کی طرف لپکی تھی کہ ایک دم سے ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کے سامنے جنگل کا بادشاہ کھڑا تھا۔ عالیہ کی گود سے ہرن کا بچہ گرا اور سنبھل کر ایک سمت دوڑ گیا۔ شیر نے اس شکار کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ عالیہ کو دیکھ کر دھاڑ رہا تھا۔ عالیہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگی۔ ادریس نے شیر کو مارنے کے لیے اپنی بندوق سیدھے نہیں کی بلکہ وہ اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کی موت کے لیے اسے ایک سنہرا موقع ملا تھا۔ وہ اسے شیر کا تڑنے والا بنا کر اپنے انتقام کی آرزو پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شفاف چمک اور چہرے پر درندگی چھائی ہوئی تھی۔ میں رائفل کی دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شیر کا نشانہ لیا۔ شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ پھر میں نے ٹریگر پر دباؤ ڈال کر شیر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ چند لمحوں کے بعد شیر زمین پر گرا اور پھر اس نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے ادریس یکلخت اچھل پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ فائرنگ کہاں سے ہوئی۔ اس لمحے میرے لیے بہترین موقع تھا ادریس کو ختم کرنے کا۔ اس کے لیے صرف ایک گولی کافی ہوتی۔ مجھے اس سے بھی اچھا موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے ادریس کی جانب رائفل کا رخ کر کے شست باندھی۔ دوربین کی مدد سے میں نے اسے نشانے کی زد میں لیا۔ میری نفرت ابھر کر آئی اور رگوں میں لہو ابلنے لگا۔ اس شخص نے مجھے کیسا ستایا تھا۔ مجھے ایک عورت کو قتل کرنے کے لیے بلیک میل کیا۔ اس کے علاوہ وہ اسلحہ مافیا کا سربراہ بھی تھا۔ اس نے ملک بھر میں کشت خون کا بازار گرم کرنے کے لیے اسلحہ تخریب کاروں کے ہاتھ بیچا اور اب بھی بیچ رہا ہے۔ نئی کھیپ اس نے 2 دن پہلے ہی پہنچائی ہے۔ وطن فروش بے ضمیر ہے، ملک کی سلامتی کا دشمن ہے، عالیہ کا مجرم ہے، میرا مجرم ہے، ملک و قوم کا مجرم ہے۔ اس نے دولت کی خاطر انسانوں کا شکار کیا ہے۔ میں اسے قتل کرنے میں حق بجانب ہوں۔ پھر ایک نادیدہ آواز نے میرے دل میں سرگوشی کی۔ نہیں، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، سزا نہیں دے سکتے۔ یہ قانون کا مجرم ہے، اسے سزا قانون دے گا۔ تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہے تو اسے پکڑ کر قانون کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم قاتل کہلاؤ گے۔ تمہیں قانون نے قتل کرنے کا لائسنس تو نہیں دیا ہے۔ میں نے رائفل کی نال نیچے کر لی۔ عالیہ کی طرف دیکھا تو وہ درخت کے تنے کے سہارے کھڑی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ادریس اپنی اور عالیہ کی بندوقیں لے کر نیچے اترا۔ وہ عالیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ایک جیپ مخالف سمت سے تیزی سے آ کر شیر کی لاٹ سے تھوڑے فاصلے پر رکی۔ اس میں 4-5 غیر ملکی شکاری سوار تھے۔ جیپ کے رکتے وہ نیچے اتر آئے۔
عالیہ اتنی دیر میں سنبھل گئی تھی۔ اس نے خوف و دہشت کی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ ادریس اس کے قریب پہنچ کر رکا تو عالیہ نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا اور اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے اپنی بندوق لے لی اور تیزی سے واپس چل پڑی۔ ادریس وہیں رک گیا کیونکہ وہ شکاری اس سے کچھ دریافت کر رہے تھے۔ ادریس نے شیر پر گولی نہ چلا کر ایک طرح سے اسے قتل کرنے اور انتقام لینے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں اس مچان پر نہ ہوتا اور میرے پاس اس کی دی ہوئی جدید ترین خود کار رائفل نہ ہوتی تو وہ ادریس کے انتقام کا نشانہ بن جاتی اور اس طرح اس کے راستے کا ایک بڑا پتھر ہٹ جاتا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد میں عالیہ سے ملنے اس کے اسٹیمر پر پہنچا تو وہ شدید اضطراب کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں شعلے برس آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے اس کی کیفیت میں قدرے کمی آ گئی۔ وہ ممنونیت سے بولی، صبور، آج تم نے دوسری مرتبہ میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے مرتے دم تک بھلا نہیں سکوں گی۔ تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ کی جان اوپر والے نے بچائی ہے، شکریہ اس کا ادا کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے اور اس نے کل ہی آپ کو یہاں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، پھر بھی آپ اس کے ہمراہ شکار پر چلی گئیں۔ میں اسے یہ تاثر دینے کے لیے ساتھ گئی تھی کہ میں کوئی بزدل عورت نہیں ہوں۔ تم نے میری جان لینے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچ سکو گے۔ وہ ندامت سے بولی، اور اپنی اس بہادری کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے؟ آئندہ بھول کر بھی ایسی حماقت مت کریے گا۔ تم نے اس خبیث کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کتنا اچھا موقع ملا تھا اسے ختم کرنے کا، ایک گولی کافی تھی۔ آپ کے زندہ بچ جانے کی خوشی میں اسے قتل کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ اب اسے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ یہاں سے زندہ سلامت لوٹ گیا نا تو پھر اسے قتل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اوپر والا بڑا کارساز ہے، وہ ظالموں کو نہیں بخشتا، ان سے دنیا اور آخرت میں حساب لیتا ہے۔ میں اتنا چاہتی ہوں کہ یہاں سے وہ نہیں بلکہ اس کی لاش جائے۔ ہم نے کوئی 4 گھنٹے اسٹیمر پر گزارے اور ہم منصوبے بناتے رہے۔ اس وقت ایک ایسے منصوبے کی ضرورت تھی کہ عالیہ پر کوئی آنچ نہ آئے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں ساری رات ایک منصوبہ ذہن میں پکاتا رہا، اس لیے صبح بیدار ہوا تو 10 بج رہے تھے۔ میں تیار ہو کر ریسٹ ہاؤس جانے کے بجائے سیدھا اسٹیمر پر پہنچا تاکہ عالیہ کو یہ منصوبہ بتا سکوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ناشتہ کر کے واپس آ چکی ہوگی۔ میں نے اسے شکار پر جانے سے منع کیا تھا۔ وہ اسٹیمر پر موجود نہیں تھی۔ اس کے آدمی سے معلوم ہوا کہ وہ صبح 9 بجے ناشتہ کرنے جو گئی تھی تو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں فوراً ریسٹ ہاؤس پہنچا۔ ڈائننگ ہال میں عالیہ دکھائی نہیں دی، البتہ ادریس موجود تھا۔ وہ 4-5 شکاریوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ میری بہادر بیگم میرے منع کرنے کے باوجود اکیلی ہی شیر کا شکار کرنے چلی گئی ہیں۔ مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی چلوں۔ وہ کسی مچان پر میرا بے چینی سے انتظار کری ہوگی۔ گڈ بائے۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری ہر ایک سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پھر اپنا تھیلا اٹھا کر کندھے پہ لٹکایا، دوربین اٹھا کے گلے میں پہنی اور اپنی بندوق اٹھا کر برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ عالیہ اسٹیمر پر تھی اور نہ یہاں۔ میں نے اسے شکار پر اکیلے جانے سے منع کیا تھا۔ آج اس کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بندوق بھی نہیں لی تھی۔ وہ صبح یہاں ناشتہ کرنے 9 بجے آئی تھی اور پھر یہ جگہ ایسی نہ تھی کہ کوئی شخص غیر مسلح سیر و تفریح کے لیے نکل جائے۔ قریب میں ایک گاؤں تھا، گاؤں والے بھی اس طرف آتے تھے تو وہ مسلح ہوتے تھے کیونکہ درندے اس طرف بھی یہاں نکلتے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کچھ سوچ لیا تھا۔ میں تیزی سے لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ ایک دیہاتی اس سے منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ ایک بکری خرید لے۔ وہ بولا، میں نے پہلے سے ایک بکری کا انتظام کر لیا ہے سر۔ میں نے ادریس کو مخاطب کیا۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے مجھے اس حلیے میں پہچانا نہیں تھا۔ وہ خشک لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ کیپٹن صبور احمد۔ وہ بری طرح چونکا۔ میں نے شاید تمہیں کل دیکھا تھا۔ تم کب آئے؟ کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ عالیہ بیگم کی تلاش میں اور آپ کا حکم بچلانے کے لیے آیا ہوں۔ مگر تم نے مجھ سے کل رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ بہت مصروف تھے اور میں بھی تھکا ہوا تھا، پھر سارا دن منصوبہ بناتا رہا۔ ویسے تم بہت اچھے موقع پر آئے ہو، مجھے ایک معتبر اینی گواہ کی سخت ضرورت تھی، چلو میرے ساتھ۔ آج عالیہ بیگم دکھائی نہیں دے رہی، کہیں وہ واپس تو نہیں چلی گئی؟ وہ میرے قبضے میں ہے، اب اس کی لاش یہاں سے واپس جائے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شمال کی جانب تیزی سے چل پڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ کس طرح سے اس کے قبضے میں آ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید اس کے آدمیوں نے عالیہ کو اغوا کر کے جنگل میں رکھا ہوا تھا اور اب وہ اس طرف جا رہا تھا۔ پھر ہم ایک جگہ رک گئے۔ عالیہ ایک درخت سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک بندوق پڑی تھی، پر یہ بندوق عالیہ کی نہیں تھی، ادریس کی تھی۔ ادریس کے ہاتھ میں ویسی ایک اور بندوق تھی۔ ادھر کوئی بھی نہ تھا ہم دونوں کے سوا۔ وہ عالیہ کے پاس جا کر تمسخر آمیز لہجے میں بولا،
حیرت کی بات ہے، تم اب تک زندہ ہو، کوئی درندہ نہیں آیا ادھر؟ عالیہ بڑی دہشت زدہ سی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر اطمینان کا سانس دیا۔ وہ اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بزدل اور کمینے ہو۔ ایک عورت سے کہیں اس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے کیا؟ تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تم سے انتقام لینے کی اس سے بہتر صورت اور کوئی نہیں تھی کہ تمہیں شیر کا نوالا بنا دیا جائے۔ اس طرح سے میں قانون کے ہاتھ سے بھی بچ جاؤں گا۔ قانون کے ہاتھوں سے کبھی کوئی نہیں بچ سکا، تو تم کیا بچو گے؟ قانون حکومت کا نہیں، میرا چلتا ہے۔ قانون کے محافظ میری جیب میں ہیں، خریدے ہوئے ہیں میرے۔ میں 20 برس سے قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ آج تک قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ نہ جانے میں نے کتنے قتل کیے اور کرائے، مگر مجھ پہ آنچ نہیں آ سکی۔ ایک تمہارے مر جانے سے میرا بال تک باقی نہیں ہوگا، پھر تمہاری ساری دولت جائیداد میرا تمام نقصان پورا کر دے گی۔ عالیہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور غضبناک ہو کر بولی، تم قانون قدرت کو بھول رہے ہو۔ قانون قدرت؟ تم قانون قدرت کے انتظار میں بیٹھی رہو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے بولا، چلو ہم لوگ مچان پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ کوئی شیر آ جائے تو پھر اسے چیڑ پھاڑ کے کھا جائے۔ اگر شام تک کہیں شیر نہ آئے تو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ بہت سارے شکاری شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے شاید کوئی شیر ادھر نہ آئے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ انہیں کھول دیا جائے اور جنگل کے اندر تک لے جایا جائے، پھر شاید کوئی شیر آ جائے۔ 1-2 گھنٹے میں کام تمام ہو جائے گا۔ اسے میری تجویز پسند آئی۔ اس کے کہنے پر میں نے رسی کھول کر عالیہ کو آزاد کر دیا۔ اس نے زمین پر سے عالیہ کی بندوق اٹھا لی۔ ہم عالیہ کو جنگل کے اندر کی طرف لے جانے لگے۔ پھر میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے اسے تجویز پیش کی کہ عالیہ کو اس طرح ساتھ لے کر چلنے میں خطرہ ہے۔ اس کا ہمارے درمیان 20-30 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کسی درندے کے حملہ کرنے کی صورت میں یہ ہمارے پیچھے چھپ سکتی ہے۔ اس صورت میں ہم بھی درندے کے حملے سے بچ نہیں سکیں گے۔ عالیہ ہم سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر چل رہی تھی۔ میں دائیں جانب تھا اور ادریس نے ایک بندوق میرے حوالے کر دی تھی۔ ہم عالیہ کو بندوق کی زد میں لیے جنگل میں چل رہے تھے۔ نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ قریب سے غرانے کی آواز آئی۔ ہم لوگ چوکنا ہو گئے۔ میں نے بندوق زمین پہ رکھ کر رائفل تان لی۔ ادریس بھی بندوق تان کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ادھر ہی ادریس کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہاں سے شیر نمودار ہوا۔ اس نے ادریس پر چھلانگ لگائی۔ ادریس نے اس کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ اس میں سے گولی نہ نکلی۔ کلک کی آواز نکل کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ ٹریگر دبایا۔ پھر کلک کی آواز آئی۔ دراصل غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں خالی بندوق تھی۔ یہ وہ بندوق تھی جو عالیہ کے پیروں کے پاس پڑی تھی۔ بھری بندوق میرے پاس تھی۔ اسے تیسرا فائر کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ شیر اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ جتنی دیر میں نے اپنی رائفل سے نشانہ لے کر شیر پر گولیاں برسائیں، اتنی دیر میں شیر اسے ختم کر چکا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت شکاریوں کی ایک جیپ بھی وہاں نکلی تھی۔ عالیہ کے لیے اس نے گڑھا کھودا تھا اور وہ خود اس میں جا گرا تھا۔ پولیس کو بیانات دینے اور رسمی کارروائی کرنے میں پورے 3 گھنٹے لگ گئے۔ ادھر عالیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اس کے لیے رونا بہت ضروری تھا۔ اس نے رونے کی اداکاری بہت اچھی طرح کی۔ ادریس کی لاش اس کی لانچ میں رکھی تھی۔ ہم کھلنا واپس جا رہے تھے۔ جب کھلنا ٹرمینل قریب آ رہا تھا تب میں اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تجہیز و تکفین کے بعد مجھے میری تمام دستاویزات ضرور واپس کر دیں تاکہ اب میں ایک پرسکون زندگی گزار سکوں۔ نہیں، میں تمہیں تمہاری دستاویزات نہیں لوٹاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا میری خدمات کا یہی صلہ ہے؟ میں تمہیں تمہاری خدمات اور احسانوں کا بہت زبردست صلہ دینا چاہتی ہوں، بلیک میلنگ کی صورت میں۔ بات یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی ہی بہادر، طاقتور اور دولت مند کیوں نہ ہو، ایک مرد کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے قدم قدم پر مرد کی رفاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ اور اس نے توقف کر کے اپنے پرس سے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھائی، اور اسے ایک باپ کی۔ میں نے تصویر لے کر دیکھی۔ وہ پارو کی تصویر تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔